السلام علیکم، شادرہ نیوز کے ساتھ میں ہوں مسکان آصف۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پی ایچ اے سر یاسر گیلانی، جن کو اگر گرین مین کہا جائے تو بھی کچھ غلط نہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے پچھلے 2 سالوں کے اندر 1 ملین سے زیادہ پودے لگائے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا جی۔ سر، ہم سب سے پہلے تو آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آپ کا شکریہ جی، آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ سر، شاہجہاں میں اس وقت جو سب سے سنگین مسئلہ ہے وہ پانی اور سیوریج کا مسئلہ ہے۔ سیوریج کی کنڈیشنز خراب ہونے کی وجہ سے لوگ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، تو آخر شاہجہاں میں سیوریج کا نظام کب ٹھیک ہوگا؟ بہت شکریہ جی آپ کا۔ ایکچولی میں تو بات کروں گا کہ جب مجھے لاسٹ ٹائم 2018 کے الیکشن سے پہلے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ میرا ایک پرومس ہوا تھا، جو میرا ٹکٹ کا ایک ایشو بنا، تو وہ 17 پوائنٹ ایک ایجنڈا تھا۔ اس 17 پوائنٹ ایجنڈے میں جو دوسرے نمبر پہ تھا وہ یہی تھا، سیوریج سسٹم اور واٹر سپلائی، اور وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی کہا، وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کے اوپر 2 ڈائریکٹیو بھی جاری کیے۔ خاص طور پہ نین سکھ کا میں ذکر کروں گا، وہاں پہ بہت زیادہ ایشو تھا۔ پھر وہاں پہ ابھی اب کام ہو بھی رہا ہے کافی حد تک، 20 بلین ان کو ریلیز ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ 20 ملین اور ریلیز ہو جائیں تاکہ وہ کام چل پڑے، اور کچھ تھوڑے سے پیسے پھر رہ جائیں گے تو وہ بھی ہوگا۔ سیوریج کے کچھ اور مسائل بھی ہیں۔ بنیادی طور پہ سیوریج یہ 1985 سے بنا ہوا ہے، اس کے بعد یہ بٹس اینڈ پیسز میں بنا ہے، کسی ایم پی ایم این اے نے جس کی گلی کو بنا لیا وہ بنتی گئی، لیکن جو ایک پورا سسٹم ہوتا ہے، ڈیزائن سسٹم ہوتا ہے، یہ 1985 سے ہے، اور اس کے بعد آبادی 3 گنا تقریباً بڑھ گئی ہے شاہدرہ کی۔ تو اس پورے ماسٹر پلان کی بھی ایک ضرورت ہے۔ وہ ایک ماسٹر پلان بھی 2040، بلکہ اب اس کو ایل ڈی اے میں 2050 کا نام دیا گیا ہے، وہ بھی چل رہا ہے۔ اس کی جو ہے ٹیکنیکل سٹڈی نیسپا کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک انٹرنیشنل ڈونیشن سے چائنا سے غالباً یہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ بینک تھا، اس سے بات ہو گئی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ پروسیس میں ہیں چیزیں، تھوڑے کام کچھ ہونے شروع بھی ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا بھی رہا، کووڈ بھی رہا، جس کی وجہ سے کچھ ڈیلے آیا، لیکن ایک ماسٹر پلان بھی ہمارا پائپ لائن میں ہے جو کہ انشاءاللہ شاہدرہ کے لیے بنے گا۔ ٹھیک ہے سر، ہم امید کرتے ہیں کہ شاہجہاں میں پانی اور سیوریج کا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ جی انشاءاللہ۔ سر، آپ نے 70 کنال کی اراضی پر پارک منظور کروایا ہے، جس کی وجہ سے عوام آپ کی بہت شکر گزار ہے، لیکن اگر اس کے اپوزٹ ایک بات کی جائے، اسپورٹس کمپلیکس انڈر کمپلیشن رہ چکا ہے، اگر آپ اس کو بھی کمپلیٹ کر دیں گے تو شاہدرہ کی عوام کے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ جی۔ پہلے تو میں 70 کنال والی جگہ جو ہے، یہ بھی گورنمنٹ کے کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں جو کہ بہتر ہونے چاہیے، اور پرائم منسٹر عمران خان کوشش کر رہے ہیں ای گورنمنٹ کے لیے۔ یہ جو 70 کنال کی جگہ ہے، یہ ماضی میں یہاں پہ گورنمنٹ نے ٹرانسپورٹ اڈے کا فیصلہ کیا تھا، بس ٹرمینل کا، جس کے اوپر اہل علاقہ نے احتجاج کیا، پھر وہ رک گیا۔ رکنے کے بعد پھر پچھلی گورنمنٹ میں 40 کنال کے اوپر، یہ ٹوٹل 114 کنال جگہ ہے، تقریباً 10 مرلے، 40 کنال کے اوپر اسپورٹس کمپلیکس ہے، اس کی تعمیر کچھ ہوئی، کچھ آدھی کیلیں ہوئی ہے، آدھی رکی ہوئی ہے فنڈز کی وجہ سے۔ میں نے اس کے سلسلے میں بات بھی کی ہے، وہ جو ہی فنڈز کی کچھ معاملات بہتر ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی بنے گا، لیکن جو باقی جگہ رہ گئی تھی وہ بھی ٹرانسپورٹ کے نام تھی، تو اس جگہ کو شفٹ کروانا بڑا مشکل تھا، بڑی مشکل سے لوگ وہاں پہ ڈیسیژن کرتے ہیں، تو تقریباً 70 کے قریب سگنیچرز ہوئے۔ وہ فائل 70 ڈفرینٹ ٹیبلز پہ گئی، اور اس کے بعد جس میں چیف منسٹر صاحب کے پاس بھی گئی فائل، چیف سیکرٹری صاحب بھی تھے، اور پھر کمشنر، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، وہ سارے اے سی ڈی سی سارے اس میں شامل تھے، جن کے تھرو ہوتی ہوئی فائل وہ دوبارہ گئی۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ کیبنٹ سے اپروو ہو کے یہ لینڈ اب ہمیں مل گئی ہے اس کے لیے، اور اسپیسیفائی ہو گیا کہ یہاں پہ چلڈرن اینڈ فیملی پارک بنے گا۔ پی ایچ اے اس کے اوپر کام کرے گا۔ ہم نے مختلف پارٹیز سے، مختلف لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اس کے ڈیزائن پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ایک خوبصورت پارک شہر کے شاہجہاں کے لوگوں کے لیے وہ بنے گا، اور اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہوا ہے۔ اور چلڈرن کمپلیکس بھی، کیونکہ یہ ایل ڈی اے کے انڈر ہے براہ راست، تو میں نے ان سے بات کی ہوئی ہے، پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کر کے کوشش کریں گے کہ وہ بھی جلد مکمل کروائیں۔ ٹھیک ہے سر۔ سر، شاہجہاں میں بہت سی گراؤنڈز ہیں جیسے کہ چاند گراؤنڈ وغیرہ، اور ان میں صبح کے وقت لوگ بہت زیادہ تعداد میں جاتے ہیں، لیکن رات کے وقت نہ تو اس میں لائٹس ہیں اور نہ ہی سیکیورٹی کا کوئی پراپر انتظام ہے، جس کی وجہ سے لوگ نہیں جاتے اور گراؤنڈز بالکل سنسان ہوتی ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ پراپر لائٹس اور سیکیورٹی کا بندوبست کر دیں گے تو رات کو بھی فیملیز بآسانی جا سکیں گی۔ پورے لاہور میں پارکس کی ایک خاص ٹائمنگ ہے کہ اس ٹائمنگ تک جو ہے وہ پارکس الاؤڈ ہیں، تو کچھ جگہوں پہ یہ ایشوز ہیں وہاں پہ پارکس کے، لیکن ہم نے کوشش کی، آلریڈی بھی ایک راؤنڈ گیا ہم نے، جو لائٹس اور کچھ چیزیں شاہدرہ میں کافی حد تک ہم نے بہتر کی تھی، ایل ڈی اے گراؤنڈ کی بھی اور باقی جگہوں پہ بھی۔
مزید بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. اور گیٹڈ پارکس ہیں کیونکہ سردیوں میں ذرا تھوڑا سا ٹائم اور زیادہ ہو جاتا ہے, دھند ہے اور باقی چیزیں, لیکن جو پورے لاہور کا ایک ٹائم ہے ہم کوشش کریں کہ مارننگ اور ایوننگ دونوں ٹائمز کے لیے شہریوں کے لیے سہولت وہاں پہ موجود ہے. جی سر، یہ آپ کا بہت ہی اچھا اسٹیپ ہوگا کیونکہ آج کل جو ہماری یوتھ ہے وہ زیادہ تر پارکس میں جانے کے بجائے فونس پہ ہی لگی رہتی ہے، تو اس طرح سے عوام کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا. انشاءاللہ کوشش کریں گے اور پوری سہولت دیں گے شہریوں کو انشاءاللہ. سر، جو شاہدرہ میٹرو بس کا پروجیکٹ تھا کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا رانا ٹاؤن تک، اس پروجیکٹ کا کیا ہوا؟ نہیں، وہ تو ماضی کی گورنمنٹ کا تھا اور میرا نہیں خیال کہ ابھی مجھے کوئی نالج ہے سچ نہیں ہے کہ ابھی اس گورنمنٹ میں یہ آگے جا رہا ہے. اس کی جگہ پہ فلائی اوور والا جو پلان ہے وہ ایک ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے. اس پہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اصل میں بلکہ بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں اور وہ جائز سوال پوچھتے ہیں. بلکہ جی سر، شاہدرہ کی عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے، روزانہ اتنی ٹریفک جام ہوتی ہے کہ ایمبولینس تک کو راستہ نہیں ملتا. اس پہ میں ذرا تھوڑی سی تفصیلی بات بھی کرنا چاہوں گا، بتاؤں گا آپ کو کہ اصل میں جو میں نے بتایا نا 17 پوائنٹس ہے، سب سے پہلا پوائنٹ یہی تھا. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے لاہور میں کیبنٹ میٹنگ کے دوران یہ کہا کہ یہ پارک بنانا ہے. میری وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو ان سے بھی بات ہوئی، اور جب لاہور میں پہلا فلائی اوور بننے لگا تھا جو کہ ابھی بنا ہے وہاں پہ آپ کا فردوس مارکیٹ کے اوپر، جس میٹنگ میں اس کا فیصلہ ہوا تھا میں اس میٹنگ میں موجود تھا. میاں محمود رشید صاحب وزیر ہاؤسنگ وہاں پہ موجود تھے، LDA کے جو وائس چیئرمین وہ وہاں پہ موجود تھے، اور وہاں پہ میں نے وہی بات کی تھی عثمان بزدار صاحب کو کہ سر اس سے زیادہ ضروری شاہدرہ والا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہوا ہے اور یہ وفاق دیکھ رہا ہے، NHA دیکھ رہا ہے، اور اپنے ACS کو کہا کہ آپ اس کو چیک کریں، یہ NHA کے پاس ہے، اگر NHA میں پرابلم ہوگی تو ہم اس کو دیکھ لیں گے. اس کے بعد کیونکہ میں NHA میں بھی جو موجودہ چیف سیکرٹری ہیں، یہ پہلے NHA کے چیئرمین بھی رہے، میں ان سے بھی ملتا رہا، میرے پاس پوری ڈاکومنٹیشن ہے تاکہ وہ کوئی بھی چیز سند رہے کام آئے. تو میں نے ان کے پاس بھی گیا، ان سے بھی بات کی. تو یہ اب مراد سعید صاحب سے بھی اس حوالے سے رابطہ رہا، اور وزیر اعظم صاحب نے جیسے میں نے بتایا کہ خود میرے سے پرومس کیا ہے، ان کی مہربانی ہے. بلکہ جب پچھلے دنوں 2 ماہ پہلے یہاں پہ نئے شہر لاہور کا افتتاح کرنے آئے تو اس وقت بھی ان سے یہی بات ہوئی، تو اس پہ بھی انہوں نے کہا تھا. تو اس کے بعد مراد سعید صاحب نے خود اعلان کیا اس کا ٹی وی پہ آ کے. یہ ڈیولپنگ پاکستان کی ویب سائٹ پہ بھی آ گیا ہوا ہے، یہ شاہدرہ کا پروجیکٹ یہ شامل ہو گیا ہے. اب 2-3 چیزیں اس کے اندر تھیں فردر کہ یہ صرف شاہدرہ موڑ پہ بنے گا، امامیہ کالونی بھی اس کے ساتھ لنک کرنا ضروری تھا، یا صرف امامیہ کالونی پہ بنے گا، یا شاہدرہ موڑ اور امامیہ کالونی کمبائن بنے گا، ایلیویٹڈ جائے گا، یا 2 الگ الگ فلائی اوور بنے گا، کس طرح سے یہ بنے گا. تو یہ بڑا ضروری تھا. اور اس کے بعد کیونکہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ تھا، اور اب یہی فیصلہ کیا جو کہ ہم چاہ رہے تھے، دیر آئے لیکن درست آئے. اب یہ اس وقت تک یہ ڈیزائن جس پہ کام ہو رہا ہے NHA کے یہ ڈیزائن فیز میں چل رہا ہے، اور میں مسلسل رابطے میں ہوں، ان کے کام سے بھی رابطے میں ہوں، مراد سعید صاحب سے، سارے لوگوں سے. پرائم منسٹر صاحب کی مہربانی، انہوں نے خود اس پہ کہا ہوا ہے. اچھا ایک بات میں بتاتا چلوں، جب یہ شہر کے 4 دیگر لاہور شہر میں 4 اور فلائی اوورز کی بات ہوئی، اس میٹنگ میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے یہ کہا کہ ہمارا شاہدرہ کے لوگوں سے یہ وعدہ ہے، شاہدرہ فلائی اوور، اور چیف سیکرٹری پنجاب جو اس وقت ہیں، کیونکہ اس وقت NHA چیئرمین بھی تھے، تو چیف سیکرٹری کو کہا کہ آپ اس کو بھی ذرا دیکھیں، وہ بھی بڑا ضروری ہے، یہ ہمارا شاہدرہ کے لوگوں سے وعدہ ہے. تو وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی یاد ہے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو بھی یاد ہے، مراد سعید صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں، میں خود مسلسل رابطے میں بھی ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. تو اب الحمدللہ اس کا ڈیزائن فیز پہ کام ہو رہا ہے. یہ شاہدرہ موڑ سے اور امامیہ کالونی سے ایلیویٹڈ آئے گا، یعنی دونوں فلائی اوور وہاں سے ایک طرف سے اٹھے گا، دوسری طرف جائے گا اور ایلیویٹڈ چلے گا. ابھی 2 ڈیزائنز پہ کام ہو رہا ہے کہ 2+2 یا 3+3، یعنی گجرانوالہ سے آنے والی روڈ 2+2 پہ بھی ڈیزائن کام ہو رہا ہے کہ 2 لین کی رو ہو اور جانے والی بھی 2 لین ہو، یہ بنے گی 2+2، ٹوٹل 4 لین ہو جائیں گی. اور دوسرا بھی کام ہو رہا ہے کہ 3+3 کہ گجرانوالہ سے لاہور آنے والی 3 اور لاہور سے گجرانوالہ جانے والی بھی 3، 3+3 6 لین پہ بھی کام ہو رہا ہے. اس کا ڈیزائن پہ کام ہو رہا ہے. تقریباً یہ کوئی 4-5 دن پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. ڈیزائن کے بعد یہ ٹیکنیکل اس کی اسٹڈیز آ جائیں گی ساری، فائنل جب ہوتا ہے ٹیکنیکل ویٹ ہو جائے گا، پھر اس کی کاسٹنگ آئے گی، فائنینشیل سائڈ آئے گی، اور جب یہ کاسٹنگ کے لیے فائنل ہو جائے گا اس کے بعد اس کی بڈنگ پروسیس جو ایکچوئل پروجیکٹ کی بڈنگ پروسیس ہے یہ اس میں چلا جائے گا. اب اس کا ٹائم جو ہے وہ 4-6 مہینے جو ہے وہ ضرور لگ سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز یہ پوری طرح سے میں اس کو فالو کر رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے. اور جو شاہدرہ کے لوگ میری ہر پوسٹ پہ، کہیں بھی میں کسی گلی کا چھوٹا سا افتتاح بھی کرتا ہوں، کہتے ہیں یہ چھوڑیں شاہدرہ موڑ فلائی اوور بنائیں، وہ ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے لیے آواز اٹھائی ہوئی ہے، اس کے لیے کوشش کی ہوئی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو ملک کا پرائم منسٹر ہے انہوں نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے، جو آپ کے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے بھی اس پہ کہا کہ شاہدرہ کے لوگوں سے وعدہ ہے، جو منسٹر ہیں ہمارے فیڈرل پہ وہ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں، اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ
کوشش کا میں نے ہمیشہ سے وعدہ کیا تھا، کوشش کا وعدہ آئندہ بھی ہے، اور مجھے اللہ کے گھر میں بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو سال 2021 میں یہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مطلب سر 4 سے 6 مہینے تک اس کی پراپر کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی؟ آپ مجھے پھر وہ ٹائم والا کر کے نا پھر اب دوبارہ بار بار یہ انٹرویو چلائیں گے کہ آپ نے تو 4 سے 6 مہینے کہا تھا، میں ایگزیکٹ ٹائم نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ جو اس کا پروسیس ہے، میں نے آپ کو 4-5 دن پہلے کا پروسیس بتایا، یہ ڈیزائن فیز میں اس وقت ہے 2+2 اور 3+3 دونوں پہ کام ہو رہا ہے۔ جو ہی ڈیزائن فیز سے یہ نکلے گا، ڈیزائن کا ٹیکنیکل فائنل ہو جائے گا، ویٹ کرے گا جب ٹیکنیکل ڈائریکٹر اس کے ٹیکنیکل سائڈ سے، پھر یہ چلا جائے گا فائنینشیل سائڈ پہ، اس کی فائنانس کی آ جائے گی ویلیو کیا ہے، کتنی اس کی اماؤنٹ ہے، اس کے بعد یہ بڈنگ پروسیس میں چلا جائے گا۔ ٹائم لگ سکتا ہے مجھے 4 مہینے یا 6 مہینے، جو ایگزیکٹ نہیں پتا، لیکن یہ جو سال شروع ہو رہا ہے 2021، مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ اس سال میں یہ شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ شارجہ کے لیے اتنی ایفرٹس کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ آئندہ بھی انشاءاللہ شارجہ کی ترقی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ شکریہ انشاءاللہ جی، بہت شکریہ۔ میرا صرف یہی وعدہ ہے کہ مجھے جس طرح سے شارجہ کے لوگوں نے پیار دیا، محبت دی، میرے پاس ڈیزگنیشن اگرچہ چیئرمین پی ایچ اے کا ہے، اس کے اوپر اسی حوالے سے کام کرتا ہوں، کر بھی رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں تاریخ میں شاید کسی نے اتنی کوشش نہ کی ہو، میرا یہ ایک عزم ہے، اپنے آپ سے عزم ہے کہ میں کوشش کم از کم اتنی کروں کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے شارجہ کے لیے اتنی کوشش نہ کی ہو۔ انشاءاللہ سر، تھینک یو، شکریہ۔